اب یہ بتا دیں 14 دسمبر کو کیا ہونا ہے؟ سول نافرمانی کی ایک مہم، خان صاحب نے پہلے بھی بولا تھا، بل بھی جلائے تھے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 2014 کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد پھر اپنے بل خود بھی پے کر دیے تھے، اور الٹیمیٹلی سول نافرمانی، آپ ریمیٹنسز جو ہیں وہ انلیگل طریقے سے بھیجیں، لوگوں نے اپنے گھروں میں یہاں پیسے بھیجنے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ ادھر بیٹھے ہیں، کیوں ایک عام آدمی کو تکلیف دینے کی طرف جا رہے ہیں؟ عام آدمی کو تو تکلیف نہیں ہوگی اگر یہ سول نافرمانی کی تحریک میں ریمیٹنسز کے حوالے سے فیصلہ حتمی طور پہ ہو جاتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہمیں جانا پڑا تو یہ بھی پاکستان سے اس مافیا کے خاتمے کے لیے کوشش ہے۔ پاکستان کی سالویشن، پاکستان کی بقا فلاح ان لوگوں سے پاکستان کو نجات دلانے میں ہے، جنہوں نے پاکستان کے آئین پہ کاری ضرب لگائے، جنہوں نے عدلیہ پہ کاری ضرب لگایا، جو پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کر گئے، جو جیلی حکومت بٹھا دی۔ لہٰذا اگر ان تمام لوگوں سے نجات پانے کی لیے چھوٹی سی قیمت چکانی پڑے تو قوم کو چکانی چاہیے۔ ویسے فیصل وارڈا صاحب کا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ ہے، میرے ساتھ ادھر پروگرام میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 14 دسمبر تک اس لیے سوچ رہے ہیں بیکاز آپ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ فیض حمید صاحب کے لیے کوئی لیوریج بنا سکیں گے، لیکن ان کا معاملہ اس سے پہلے ہی سالو ہو جائے گا۔ کوئی کنیکشن وہ جو بنا رہے ہیں اس کے اندر کوئی منطق سنائی دیتی ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو مروت صاحب؟ یہ تو ان کی اپنی منطق ہے، فیض حمید سے ہمارا کیا لینا دینا؟ وہ کہتے سارا لینا دینا ہی آپ کا فیض حمید نے، دیکھیے میری ذاتی رائے، ہمیشہ آپ میری پرانی انٹرویوز دیکھ لیں، میں ہمیشہ یہ سمجھتا آیا ہوں کہ یہ فیض حمید کی جو قربت نظر آتی تھی خان کے ساتھ، اسی کا تو ایک صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑا کہ جو بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہی خان صاحب ان کو ہی نہ بنا لے آرمی چیف۔ انٹرسٹنگ۔ تو ریجیم چینج کی بنیادی ایک وجہ یہ حضرت بھی تھے، پھر بہت ساری چیزیں انہوں نے خان کو رانگلی فیڈ کی ہے۔ یہ ایک وقت آئے گا جب خان صاحب باہر آئیں گے تو بتائیں گے، لیکن یہ خان صاحب باہر کب آئیں گے؟ سوال یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے ورکرز کو 5,000 سے زیادہ ہمارے ورکرز نظر بند ہیں، ہمارے 200 پہلے 107 تھے، اب 200 کا فگر آ رہا ہے کہ 200 ورکر ہمارے مسنگ ہے، ہمارا 1 سے 1.5 مہینہ لگ بھگ لگے گا یہ ان ورکرز کو چھڑانے میں، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر خان صاحب اور کی خود باری ہم پہ آئے بھی کیسز ہے نا اپنے آپ کو بھی بچانے میں۔ میرا خیال ہے کہ جنوری کے اینڈ میں ایک اور احتجاج کی کال ہوگی، اوکے، اور وہ احتجاج کی کال یہ سوچ کر ہوگی کہ انہوں نے گولی چلائی ہے، یہ پھر بھی چلا سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے مروت صاحب؟ مطلب اب کی بار اسلحہ باقاعدہ طور پر لے کر آئے گی پی ٹی آئی، چھپ چھپا کے نہیں؟ کاش کہ یہ سوچ ہوتی، کبھی بھی خان، پی ٹی آئی یا ہم پاکستان کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہم مار تو کھا سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، لیکن ہم آئیں گے ضرور۔ میری ویسے دعا یہ ہے مروت صاحب کہ دوبارہ جنوری میں آنے کا موقع نہ بنے، اس سے پہلے آپ لوگوں کے مذاکرات ہو جائیں، کسی طریقے سے کوئی سیاسی طریقے سے حل نکلے، حکومت کی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی، ایک عام آدمی کو ریلیف ملے انسٹیڈ آف یہ کہ ہر وقت احتجاج موڈ میں رہیں۔ جو مذاکراتی ٹیم بنائی ہے اب وہ کس سے بات کر رہی ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کہا کرتے تھے نا ہم نے تو کرنی ہے فوج سے بات، سیدھی بات ہے، اب آپ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی طرف آئیں؟ نہیں، میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں، لیکن باقی پی ٹی آئی کی طرف سے بات آتی تھی کہ باقی کرتے تھے، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی اور دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے مذاکرات کا۔ کیوں؟ 1 مہینہ، 1.25 مہینہ، کیونکہ ابھی تو ماتم بپا ہے پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کے شہداء کے گھروں میں، اور ہم ادھر بیٹھ جائیں ان کے ساتھ جن کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے بنائی ہے نا مذاکرات، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب وہ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے کہ اب مذاکرات کا موقع جو بھی سوچا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورکر جو ہیں امیڈیٹ تھوڑا سا ٹائم نکل جائے، ورکر باہر آ جائے، تھوڑے سے زخم بند عمل ہو جائے۔ مجھے یہ بتا دیں مذاکرات ہوں گے گورنمنٹ سے ہوں گے یا نہیں؟ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ دونوں سے اکٹھے اگر ہوں گے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہتی مذاکرات، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے نا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو معاملہ ہے سیاستدان آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی بلسر گور کے ساتھ کون مذاکرات کر رہے تھے؟ حکومت ریچ آؤٹ کر رہی تھی۔ نہیں، حکومت کی طرف محسن نقوی صاحب لگے ہوئے تھے اور دیگر اور لوگ۔ محسن نقوی صاحب کا مطلب اسٹیبلشمنٹ؟ محسن نقوی پی ایم ایل این میں،
ہے تو انہی کی حکومت میں نا. نہیں وہ پی ایم ایل این میں تو نہیں ہے نا. نہیں لیکن حکومت تو ان کی ہے نا. تو وہ تو جس کے وہ نمائندے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے. کاش وہ مذاکرات کامیاب ہوتے لیکن نہ ہوئے. آئندہ بھی اگر مذاکرات ہوں گے میرا خیال ہے تب ہوں گے جب نئے احتجاج کی کال آئے گی اور یہ دیکھیں گے کہ لوگ پھر جو ہیں سروں پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں شہید ہونے کے لیے. مذاکرات ہوں گے حکومت کے ساتھ اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ. ہاں اس طرح بہتر آپ نے کہا. اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی کوئی ہونا چاہیے یا بس محسن نقوی صاحب؟ نہیں ہونا چاہیے, دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں ہونا چاہتا ساتھ تو پھر یہ ان کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور, ان کی ضرورت ہے یا آپ کی ضرورت ہے؟ نہیں, کیونکہ پہلے مذاکرات کی بات ہماری پیچھے قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو مار کھانے اور مرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں دیکھیں کوئی چیز ہے ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے؟ مینڈیٹ ہمارا چوری کیا, مارا ہمیں, جیلوں میں ہمارے کارکن ہیں, لیڈر ہمارا جیل میں ہے, کیا چیز ہم کھوئیں گے؟ گاٹ یور پوائنٹ. مروت صاحب وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ